بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام ساتھیوں کو خوش آمدید. آج ہماری 56 پروونشل کیبنٹ میٹنگ ہے. میں تمام منسٹر صاحبان کا، اسپیشل اسسٹنٹس، ایڈوائزرز جنہوں نے مسلسل وزٹس شروع کیے ہیں اور عوام سے براہ راست رابطہ شروع کیا ہے، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ انٹریکشن عوام کے ساتھ اس طرح جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے. آفیسز سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے عوام کو، صوبے کی عوام کو کیا مسائل درپیش ہیں، وہاں کے جو آفیسرز ہیں ان کا رویہ کس طرح ہے ہمارے عوام کے ساتھ. تو آپ کی وزٹ سے آپ کو عوام کے مسائل کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جو سروس ڈیلیوری میں کوتاہی ہو رہی ہے اس سے بھی جو ہے آپ کو آگاہی ہو جاتی ہے. تو یہ وزٹس آپ جاری رکھیں. ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ بہترین کام کر رہا ہے. ہم سب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے کم وسائل میں، محدود وسائل میں جس طرح خیبر پختونخوا کی معیشت سنبھالی، اور 129 کے ٹارگٹ میں الحمدللہ حکومت خیبر پختونخوا نے 150 ارب روپے وہ اچیو کر لیے ہیں، اور اس سال ٹارگٹ ہمارا انشاءاللہ 180 ارب روپے ہے، اور امید ہے انشاءاللہ یہ ہم 200 ارب روپے تک پہنچائیں گے. جتنے بھی ہمارے کیبنٹ ممبرز ہیں، آپ لوگوں نے اپنا فوکس اپنے کام پر ہی رکھنا ہے. آپ کے مخالفین بہت زیادہ ہیں. جب آپ حق اور سچ پر ہوتے ہیں اور میرٹ، ٹرانسپیرنسی پر توجہ دیتے ہیں، کرپشن نہیں چھوڑتے، تو لوگ آپ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. ایک طرف 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے جو IMF رپورٹ کرتا ہے. وفاقی حکومت نے یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، اور یہ کسی کے جیب سے نہیں گیا، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے. کوئی بھی اس پر نہیں بولتا. لیکن جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہو، آپ اس بیانیے کے ساتھ جائیں جو حق اور سچ کا ہو، تو پھر تمام ادارے اور جتنے بھی یہ کالے چینلز ہیں آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے کام پر فوکس رکھنا ہے اور صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام کہیں کہ یہ گورنمنٹ ہے جو خدمت کر رہی ہے. باقی ہماری جتنی بھی ترقیاتی کام ہے الحمدللہ وہ ہم نے چینلائز کر لی ہیں خیبر پختونخوا میں. پوری خیبر پختونخوا کی عوام کو دکھائی دے رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کام ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے مزید سپیڈ اپ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی صحت ہے اس کے بارے میں تشویشناک خبریں باہر آ رہی ہیں. عمران خان صاحب کی صحت مکمل ٹھیک تھی، وہ سپر فٹ تھے جب وہ اغوا نہیں ہوئے تھے. عمران خان صاحب کی صحت کا، اگر ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اگر ان کی BP کا مسئلہ آیا ہے، تو یہ پورے پاکستانی عوام جانتی ہیں کہ وہ اغواکاروں کے قبضے میں جب سے گئے ہیں، جیل انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے، اور جو وفاق کی جعلی حکومت ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے عمران خان صاحب کی صحت خراب ہوگی. کل بھی عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کا دن تھا، انہیں نہیں چھوڑا گیا. وکلا سے ملنے کا دن تھا، انہیں نہیں چھوڑا گیا. عمران خان صاحب کو ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی ایکسیس نہیں ہے. ابھی پوری قوم میں یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ جو خبریں میڈیا پر چل رہی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط. اگر فرض کریں یہ جعلی حکومت کے نمائندے سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، تو قوم اس پر تسلی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور جعلی پلیٹلیٹس لوگوں کی گرے، جعلی رپورٹس کے مطابق عمران خان صاحب نے ان کو جانے دیا. آج تقریباً 3 سال میں عمران خان صاحب نے کبھی اپنے صحت کا ایشو نہیں اٹھایا، نہ ہی جو ہے اپنے صحت کی ایشو کو جواز بنا کر انہوں نے کوئی ریلیف مانگی ہے. تو اگر آج ان کی صحت کے بارے میں تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، تو جو فیصلہ ساز ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، جو پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کولیپس کر چکا ہے ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو وہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. تو ہم صوبائی حکومت خیبر پختونخوا یہ بھرپور مطالبہ، پرزور مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز
ان کے فیملی ممبرز، ان کے وکلاء، ان کے دوست ملنے چاہیے اور یہ ایکسیس ان کو دینی چاہیے. یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ ان سے ملیں. شکریہ.